الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ فرشتوں نے کہا سبحانکا تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا کوئی علم نہیں ہے مگر اتنا ہی جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، انکا انت العلیم الحکیم بلا شبہ تو العلیم جاننے والا ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ یہ جواب دراصل فرشتوں کا ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس بات پر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور سکھانے کے بعد ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور یہ کہا کہ فرشتوں ذرا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو اس کے جواب میں فرشتوں نے یہی جواب دیا ہے جو آیت کریمہ سورہ البقرہ کی 32 نمبر کی آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھا گیا۔ اس بات کی ابتدا فرشتے کس انداز میں کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، یعنی تمام عیب، نقص، کمی، اسی طرح تمام برائیوں سے تو پاک ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تیری بات کا جواب دیں؟ تو سبحانکا کہنا یہ فرشتوں کی صفت، سبحان اللہ کہنا کیا ہے؟ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، اور وہی تسبیح امت مسلمہ کو بھی سکھائی گئی ہے کہ سبحان اللہ پڑھا جائے، تسبیح بیان کی جائے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تو پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو تیری شان نہیں ہے، جو تیری شان کے لائق نہیں ہے، ان تمام چیزوں سے تو پاک ہے، اور تیرا جو بھی فیصلہ ہے وہ کسی حکمت کے تحت ہوتا ہے، تو کوئی بھی فیصلہ بغیر حکمت کے نہیں کرتا ہے۔ اس کی بات فرمایا لا علم لنا، ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں، ہمارا کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا مگر اتنا ہی جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، بتلا دیا ہے، یعنی ہمارے پاس بھی جو علم ہے وہ بھی عطائی ہی تیرا دیا ہوا ہے، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ فرشتوں کا اعتراف تھا کہ وہ نہیں جانتے اتنا ہی جتنا اللہ نے انہیں سکھایا ہے، باوجود یہ کہ فرشتے بھی اللہ کے یہاں بہت مقرب ہیں، مقرب مطلب بہت قریبی ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی کتنا بھی قریبی ہو جائے لیکن عالم الغیب نہیں بن جایا کرتا۔ کوئی اللہ کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو جائے، عبادتوں کے ذریعے، ریاضتوں کے ذریعے، مجاہدے کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے، لیکن اس کا علم اتنا ہی رہے گا جتنا اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو جائے گا۔ تو فرشتے اتنا مقرب ہونے کے باوجود بھی، حالانکہ فرشتوں کو کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انسان کی نیتوں کا علم بھی دے دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ انسان کی نیت اور ارادہ جو انسان کے اندر ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے، اس ارادے اور نیت کا بھی علم اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ دیتا ہے، اتنے مقرر ہے۔ دیکھیے حدیثوں میں کیا آتا ہے؟ حدیثوں میں آتا ہے جب بندہ ارادہ کرتا ہے نیکی کا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں فرشتوں سے کہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو ارادہ کرنے پر۔ تو بندہ ارادہ کیا ہے نا، نیت یہ نا، فرشتوں کو کیسے معلوم؟ فرشتے کو کیسے معلوم؟ نیت تو صرف اللہ جانتا ہے۔ تو فرشتوں کو کیسے کہا جا رہا ہے کہ تم اس کے ارادے کو لکھ لو؟ کیسے معلوم؟ کوئی کہے گا کہ نیتوں کا علم بھی فرشتوں کو ہوتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان جو کرتا ہے وہ فرشتے دیکھ سکتے ہیں، دیکھ کے لکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ کر رہا ہے، اس کے نام اعمال میں کہ کیا تو لکھا نا، دکھا تو لکھا، لیکن ارادہ کسی کو نہیں معلوم کہ بندہ دل میں ارادہ کیا کر رہا ہے، نیت کیا کر رہا ہے۔ نیت کا علم خالص اللہ کو ہے، لیکن فرشتے اتنے مقرب ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ
اپنے علم سے انہیں یہ بتاتا ہے کہ بندے نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے، لہٰذا اس ارادے پر اس کی ایک نیکی لکھ لی جائے۔ اسی طرح برائی کا بھی ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ابھی اس نے ارادہ کیا ہے برائی کا، لہٰذا ابھی اس کا گناہ نہ لکھا جائے جب تک یہ کرنا نہ ہو۔ لیکن نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے اور نہیں کرتا ہے، پھر بھی اس کے لیے ایک اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو فرشتوں نے یہ اعتراف کر لیا کہ ہمیں کوئی علم نہیں، اگر ہے بھی وہ تیرا دیا ہوا ہے، الا ما علمتنا، تو نے ہمیں جو دیا، سکھایا، بتایا، اتنا ہی ہم جانتے، اس سے زیادہ ہم جانتے نہیں۔ باوجود یہ کہ فرشتے اللہ کی بہت قریبی ہے، قریبی مخلوق ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کوئی اگر بہت قریبی اللہ کا ہو جائے، یعنی جس کو ہم قریبی سمجھتے ہیں اللہ کے کہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، تو کسی کے پہنچ جانے کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ سب کچھ اس کو مل گیا، ایسا نہیں، ٹھیک ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کا بھی علم اتنا ہی ہوگا جتنا اللہ تعالیٰ دے گا، ہاں لیکن اس کے علم کا اعتراف ہوگا۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری باتوں کا علم دیا گیا، اس کا اعتراف ہمیں رہے گا، اس پر ایمان بھی ہمارا رہے گا، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہتے کہ عالم الغیب ہو گئے، یہ پھر عدل کا تقاضا نہیں ہوگا، یہ نا انصافی والی بات ہوئی کہ اللہ کی جو صفت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی، جیسے کہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اس کے بعد فرشتوں نے کیا کہا، انکا انت العلیم الحکیم۔ اب یہ جو بات کہی گئی ہے اللہ تو جاننے اور حکمت والا ہے، جاننے والا اور حکمت والا ہے، تو اس بات کو فرشتوں نے کئی ایک تاکیدی انداز میں کہا، یعنی اس کو مضبوط بنانے کے لیے کہا انکا، بلا شبہ تو، اس میں کوئی شک نہیں، یہ یقینی بات ہے کہ تو، انت، آپ، انکا بلا شبہ آپ، پھر انت، آپ، العلیم الحکیم، جاننے والے ہیں، یعنی علم والے ہیں۔ علم والے کا مطلب ایسا علم تیرے پاس ہے جو بہت وسیع ہے، سب کو شامل ہے، اور جو گھیرے ہوئے ہیں مخلوقات کے ماضی کو بھی، حال کو بھی، اور مستقبل کو بھی۔ اللہ کا علم کیسا ہے، مخلوق جو کچھ کر چکا اس کا بھی علم اس کو ہے، جو کچھ کر رہا ہے اس کا بھی علم ہے، اور جو کچھ کرے گا اس کا بھی علم ہے۔ یہ یاد رکھیے، ہے، ہوگا نہیں بلکہ ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کب معلوم پڑتا ہے، جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں کہ جو چیز انسان کرے گا یہ اللہ کو ابھی معلوم نہیں ہے، یہ اللہ کو معلوم نہیں ہے، وہ علم میں نہیں ہے، جب کر لیتا ہے تب اللہ کے علم میں آتا ہے، جیسے ہم لوگوں کا علم ہے۔ ابھی ہم کیا کریں گے کسی کو نہیں معلوم، ہاں، کسی کو نہیں معلوم کہ ابھی یہ کیا کرنے والے ہیں۔ اندازے سے کوئی بات بتا دے وہ الگ ہو گیا، ضروری نہیں وہی کریں گے، لیکن جب ہو جاتا تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں نے یہ کام کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آگے یہ بندہ کیا کرنے والا ہے، اچھائی کرنے والا ہے یا برائی کرنے والا ہے، کیا کرنے والا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ پھر کوئی یہ کہے گا اللہ پھر بھی جانتا ہے کہ بندہ یہ کرے گا، لیکن دیکھیے نیکی ابھی آگے کرے گا لیکن اللہ اس کا اجر نہیں دیتے، برائی کرے گا اللہ اس کو سزا نہیں دیتے جب تک کر نہیں لیتا، جب تک کر نہیں لیتا اللہ تعالیٰ اس کی جزا اور سزا اس کو نہیں دیتے ہیں۔ اچھائی کرے گا تب سزا، اچھا کرے گا تو اجر ملے گا، برائی کرے گا تب اس کو سزا ملے گی، اس سے پہلے نہیں دیتے۔ تو اللہ کا علم کیسا ہے، فرشتوں نے کہا تو العلیم ہے، یعنی جاننے والا ہے۔ تو معنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوقات کے ماضی کا جو ہو چکا اس کو بھی جانتا ہے، جو ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہوگا وہ بھی جانتا ہے، جانے گا نہیں بلکہ جانتا ہے۔ یہ ایمان میں فرق ہے، یاد رکھیے۔ اگر کوئی کہے گا جانے گا تو یہ غلط ہے، یہ پھر اللہ کو ہم نے کیا کیا، سبحان نہیں مانا، یعنی اس کو پاک نہیں سمجھا۔ یہ عیب ہے کہ جانے گا، مطلب یہ عیب ہے، یہ مخلوق کے اندر نقص ہے کہ وہ جانے گا جب اس کو معلوم ہو جائے تو۔ اور اسی طرح پھر فرمایا الحکیم، تو علم والے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، حکیم بھی ہے۔ حکیم کا مطلب حکمت والا ہے۔ حکیم کہتے ہی ہے کہ کوئی کام حکمت کے تحت کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت علم کے تحت ہے، علم اللہ کے حکمت کے تحت ہے۔ یہاں پر جا کر یہ آیت کریمہ اور اللہ کے دو نام معلوم ہوئے کہ اللہ کا ایک نام العلیم ہے اور ایک نام الحکیم ہے۔ العلیم اور الحکیم، العلیم مطلب جاننے والا، الحکیم مطلب حکمت والا، حکم والا، فیصلے والا۔ یہاں جا کر دو آیتیں مکمل ہوئی، آیت نمبر 31 اور 32۔
انشاءاللہ ان دو آیتوں سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملا، کیا فوائد حاصل ہوئے، انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر اور غور کر کے پڑھنے اور تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، ساتھ ہی ساتھ جو باتیں ہمیں سیکھنے کو ملے اس کے مطابق اپنے عقیدہ، ایمان اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔